کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں. اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, بات کیا سنیے. یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. آ کر کہتا ہوں بارش نہیں ہو رہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, دعا فرمائیں وظیفہ عطا ادا کر کے آپ نے فرمایا اپنے مال کو مضبوط کلموں میں قید کر لو. اچھا, اگر میں اور ایک آپ بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس حضرت ربیع بن سبیع رحمۃ اللہ وہ دیکھ رہے تھے, اسباب سیکیور رہے. دوسرا بندہ پاک میں تو فارمولا موجود تنگ دستی ہے کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط کلموں میں قید کر لو. آپ نے فرمایا استغفار, زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ. تیسرا شخص ہے کہ حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا, فرمایا استغفار جائے گا اگر آپ زکات پوری. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے, زکات پوری ادا کر دیں. سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں. حضرت ربیع بن سبیع کہتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے. چاروں کو ایک ہی دوائی, پاکستان میں پاکستان زرعی وظیفہ استغفار اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کیا فرماتے ہیں. سورہ نوح پارہ 29 آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن کی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کیجی جو ہے وہ گندم ہوا تو کاٹن ہوا تو فروٹس ہوئے تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا. شریعت کا حکم کیا جس اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, جس اسلام نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے, تو جتنی فصل ہوگی معاف کرنے والا ہے. عشر کیا کہتے ہیں 10 میں حصے فرمائے گا, وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ زکات ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں, تو 5% آپ بلیو کریں, میں بیٹھا کیلکولیٹر میں کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں اور اس کی مالیت کتنی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ میں نے بنائی. اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. تمہارے لیے نہریں میں بنائے گا, وہ بھی خربوں روپے میں باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, گھر خوشحال ہو جاتے ہیں. یہ تو صرف اسی سے استغفار سے, پراپرٹیز کی زکات. استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے اچھا, پھر اس میں اللہ کے بندے اللہ نے 4 ارب دیے ہیں, ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ کسی سے معافی مانگنے واسطہ ہے کیا بندہ. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. موسیٰ کا کزن تھا, بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, استغفار کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, الگ الگ چیزوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے, معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, کیلکولیٹ کیا تو بہت بندے, اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا, گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا, تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا, نماز کی بات کرتے ہیں, نماز پڑھو, زکات دے, اللہم غفرانک, جو حقدار ہے اس کو دے, مگر زکات پوری دے. تیری بخشش, پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. تیری بخشش, لیکن اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی. جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے, آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے, اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. استغفار کرنا, توبہ کرنا, گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, اللہ پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے ہیں. آپ کو بیان کرتا ہوں, اللہ فرماتا ہے بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. دوں گا تو 97.5 بج گئے. اتنی مہنگائی ہے, اتنی مشکلیں ہیں, اتنی تنگی ہے, لوگ قرضے میں ہیں.
آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہیں۔ ارے بھائی سب یہ کے کیسے؟ پاس جاتے ہو، جو رب بھی کے زکات پاس دیتا ہے آپ نہیں اس کو پوچھ لیجئے، استغفار ہر کرنا سال شروع اس کی کر دو، زکات بڑھتی ہے، فرمایا کیوں اوپر بڑھتی سے ہے روزی دے گا، زکات تو کم پیسے یہاں کم ہونے تمہارا چاہیے گمان تھے۔ بھی نہیں جائے گا۔ نہیں جناب، اس یہ کی میرے برکت نبی سے علیہ اللہ السلام کا پاک وعدہ دلوں ہے۔ کے ویسے ضم تو کو میرے دور آقا جو فرماتا ہے۔ فرمائے حق آئیے ہے، پیارے اسلام مگر اس بھائیوں، حدیث میں اللہ کے رسول علیہ معافی السلام نے مانگنا، قسم دل اٹھائی، سے پکارنا آپ کتنا میں پسند ہے۔ قسم کھا کر میں آپ کہتا کی ہوں، بہت ہی خوبصورت اللہ کی راہ میں بتاتا ہوں۔ خرچ اور یہ کرنے سے واقعہ مال ہے کم نہیں حضرت موسیٰ علیہ پھر تو نبینا لاک کر دو نا، السلام، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ اچھا پھر آپ سب کو السلام نے دیکھ ایک لیں، بار اپنی جو مناجات بانٹ میں عرض رہا ہے کیا، نا یا ہر سال اس کا اللہ، بڑھتے یا ہوئے رب۔ دیکھ رہے ہیں، کم اللہ نہیں پاک کی ہوتا۔ طرف سے یہ جواب بے آیا، وقوفی ہے جو یہ لبیک سوچتا ہے یا کہ یار دے موسیٰ۔ دوں گا تو کم ہو آپ نے جائے اس گا۔ کی، یا نہیں، اللہ تو اب میرا پھر میں مالک آخری ہے، بات کر دوں اپنے بیان تو میں، خالق ایک اور ایشو میں جو تو بہت بڑا ہم تیرا دیکھتے بندہ ہیں، ہوں۔ ایک تو زکات پوری دینی ہے، ارشاد ہوا مجھے یہ اور پسند ہے enjoy کہ کر جب مجھے کے، کوئی میرا بندہ خوش دلی یا سے دینی رب ہے، مزے لے پکارے کر تو میں دینی، اسے یہ نہیں کہ دل لبیک پر کہہ بوجھ کر یار جواب۔ کیا کروں، ایک سال ہو گیا اب تو اللہ زکات دینی فرما پڑے رہا گی۔ ہے، حضرت موسیٰ نے اس کی، یا رب تو کیا یہ انجوائے کرو، ہر اللہ کی راہ موتی میں بندے خوش کے دلی سے لیے دو۔ ایک کیا واقعہ ہر سن لیں، نیک بات آدمی اور کے لیے کلیئر ایسا ہے ہو کہ جائے۔ جب تجھے وہ حضرت ابو پکارے تو جعفر تو لبیک اپنے زمانے فرماتا کے ہے۔ بڑے ابدال ہیں، سنو، ان کے اللہ گھر میں فرماتا ہے ایک فقیر ہاں آیا، بلکہ ہر انہوں نے اپنی گناہگار زوجہ کو بندے کے کہا لیے کہ بھی ہے۔ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ حضرت موسیٰ نے تو عرض حضور کی، یا صرف اللہ 4 انڈے، فرما گھر بردار میں تو nothing تیری else، اطاعت کرتا ہے۔ 4 eggs وہ بات تو only۔ سمجھ آ رہی ہے، یہ چاروں ہی دے دو، گناہگار پر یہ ایمان کرم اور کس عقیدہ وجہ اور سے؟ belief دیکھیں، چاروں دے دو۔ اے ہائے، سنو چاروں میرے دے رب دیے۔ کیسا کریم ہے، تھوڑی دیر بعد فرماتا ہے اے دروازے پر موسیٰ دستک اگر میں ہوئی، بھلائی دیکھا کرنے تو والے ایک کو بندہ ٹوکری اس لے کی کر آیا، بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ دوں بیگم اور سے برائی پوچھا تھا، کرنے آپ کے والے دوست پر اس انڈے کی برائی بھجوائے کی وجہ سے کتنے احسان آئے؟ نہ کروں کونڈا صاحب ذرا سنیے تو گا، میرا جود و کتنے کرم آئے؟ کہاں جائے گا؟ کہا کہ اللہ 30 فرماتا ہے آئے۔ میرا پھر کرم، 30 کس حساب میری سے؟ رحمت اب یہ اس تو 4 لیے دیے تھے نا۔ ہے، برائی اب کرنے ایمان والا ان کا بھی، عقیدہ گناہ اور ان کا کرنے belief والا بھی دیکھیں، مجھے 4 دیے تو پکارتا ہے، 40 میں آنے اسے بھی چاہیے تھے۔ لبیک کہہ کر جواب ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا۔ حضرت موسیٰ آئے تو علیہ 40 ہیں، السلام کو ایک بار مگر وہی 10 نازل ہوئی انڈے کہ ٹوٹے موسیٰ ہوئے فلاں ہیں۔ علاقے میں تو جاؤ، اس وجہ ہمارا سے ایک پوچھا نیک کہ بندہ سچ بتاؤ اس کا جو تم نے انتقال ہو 4 گیا ہے، دیے جا تھے، کے اس کو غسل اس کی دو، کنڈیشن اس کو کیا کفن دو تھی؟ اور اس کا حضور بات یہ جنازہ جب میں نے 4 دیے تھے، اس میں بھی پہنچ 3 گئے اور جب ثابت وہاں تھے جا کر ٹوٹا آپ ہوا۔ نے یہ لوگوں فارمولا سے یاد کہا کہ کرنا، مجھے فلاں پورے بندے کے دو پاس گے، لے جاؤ جس کا انتقال پورے ہوا ہے، ملیں مجھے گے، غسل دینا ٹوٹے ہے، دو کفن گے، پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ٹوٹے ہے۔ ملیں گے۔ اب آپ چیک انہوں نے کہا کیجئے حضرت یہ تو کہ زمانے جب کا اللہ کی راہ گناہگار میں بڑا خرچ کرنے کی بےہودہ باری بڑا آتی ہے، بدکار میں اپنا شخص تھا۔ مال دل سے نکلتے ہوئے آپ دکھ کو ہو رہا ہے رب یا کا خوشی حکم ہو تھا، رہی آپ نے ہے؟ غسل بھی بہترین دیا، دے رہا ہوں یا کفن بھی بچانے کی پہنایا، کوشش کر رہا جنازہ بھی ہوں؟ پڑھا، پھر ہمیشہ رب کی یاد بارگاہ رکھیں، میں ہم عرض اللہ کی کی راہ مولا میں خرچ بندے تو کرتے ہیں، یہ ہمارے کہہ پیسے رہے نہیں پہنچتے وہاں یہ پر، تو ہماری بہت برا نیت آدمی پہنچتی ہے۔ تو نے اب مجھے مجھے بھیجا بتاؤ نا یار، اور ہم فرمایا اپنے لیے تیرا خرچ پیارا کرتے ہیں، بندہ، بہترین میں نے کھانا، جنازہ بھی پڑھ دیا، بہترین لباس، غسل اور اور غریب کفن کو بھی دے دیا۔ رہے اب ہیں ذرا تو آپ بچا ہوا لیفٹ اوور۔ سوچیں کہ کسی کا اچھا، جنازہ حضرت میں موسیٰ کہتا پڑھ ہوں دیں، 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، اس نہ کی تو کھلائیں، بخشش 2 کا کو تو کھلائیں، کوئی اچھا مسئلہ کھلائیں، ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی آپ جس کا کسی جنازہ کے دل پڑھے میں خوشی تو غسل دے داخل تو یا کریں۔ اللہ تو نے اپنے ایسا گھر والوں کے انتظام لیے فرما لباس دیا۔ خرید رہے ہیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رب رہے ہیں، کریم کی پھر طرف سے دیکھیں آپ پتہ کو کیا کیسی جواب برکتیں آتا ملتی ہے؟ ہیں۔ تو ہمیں اللہ اس فرماتا بار ہے اے موسیٰ، یہ ایک بندے انداز سچ اختیار کہتے ہیں، کرنا ہے کہ ہم نے یہ اللہ بندہ کی راہ واقعی میں بڑا گناہگار بہترین ہے۔ خرچ کرنا ہے۔ اس کو جو ہمیں علاقے غلطی کیا والے کرتے ہیں؟ شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی فطرے ایسا۔ کی جو بات ہے اس میں میں آپ کو اللہ ایک جب بات اتنا بتاؤں، گناہگار، فطرہ حدیث پاک اتنی میں بڑی 4 مہربانی قسم کس کا وجہ بیان سے؟ ہوا ہے۔ گندم کا، ارشاد ہوا اے جو موسیٰ اس کا، بندے نے مرنے سے کشمش پہلے کا اور کھجور کا۔ مجھ سے 5 لیکن ہم بچپن کلمات سے سن کے رہے ذریعے ہیں، بات جب بھی کی، فطرے کی باری مناجات آتی ہے کی، مجھے پہلے پکارا، 50 روپے تھا، 5 وہ دے دیا، سینٹنس 100 تھے، دے دیا، 5 200 کلمے دے تھے۔ دیا، 300 دے دیا۔ ہمیں یہ پوری اور اے حدیث یا تو ہمیں موسیٰ، پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، اس کی وجہ سے میں نے اس کی حدیث مغفرت پاک میں فرما دی۔ 4 قسم کا فطرہ بیان تو ہوا۔ موسیٰ کہتا ہے یا غریب اللہ آدمی وہ 5 گندم کا کلمے فطرہ تو دیتے بتا کوئی دے۔ بات نہیں، مگر جو 5 روزانہ کیسے بہترین جملے افطاری تھے کر کہ رہا ہے، علاقے میں بہترین سب کھانے سے کھا رہا ہے، سچ مشہور بتاؤ اس کو بدکار، کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ اور اس کا میری انتقال افطاری ہو روز تو اجوا رب کھجور سے مغفرت ہے، ہی فرمائے اور اپنے عید والے نبی کو دن میں فرمائے گندم جا کا کے فطرہ جنازہ دیا پڑھو۔ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھیں، تو اچھا آپ نے کہا خرچ یا کریں اللہ نا۔ وہ 5 اس کلمات بار بتا دیں۔ اب فطرہ ذرا یہ جس کو 5 اللہ نے کلمات جیسا سنیے نوازا گا، ہے، غریب ایکچولی آدمی کے لیے بات بات نہیں کر رہا، سمجھنی ہے اس نا، کو نوازا ہے رب استغفار نے ہے کہ کیا، ہم کبھی ایسا معافی کرتے
कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं दुकानदार से कहें कि यार जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सुना कि सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़ दी। उसे देखकर मुस्कुराता है। अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद अपने गुनाह याद करता है, अपनी कमाई का इज़हार करता है। वो कहता है अन्नदम तौबा, वक्त है लोगों शर्मिंदगी तौबा। ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का, किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें, ना जाने किसकी दुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाए। बंदा खुद ही मान रहा है गवाहों की जरूरत क्या है। जो मैंने मौला अली शेर दुनिया की अदालत में इकबाल जुर्म पर सजा मिलती है। उसमें मैसेज ही ये था, मेरे रब की रहमत की अदालत देखो, ये अल्लाह की राह में खर्च करना जो कैसे बलाओं को बीमारियों को दूर करता है। माफी मांग ले। हाल ये है, यकीन जाने दुख होता है जब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी वेल्थ पता होती है। ये फर्क है दुनिया वालों में, कोई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी और ये पैगाम को आम करें, नहीं कहता आप दावत इस्लामी को दें कि ज़कात बताए गए तो 5 कलमे सुनिए। ये वो माल है जो आप मारे जाओगे, ये माल आपके लिए अज़ाब का बाइस बन जाएगा। और वल्लाह मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं। बिजनेसमैन के पास गया, बाज़ औक़ात हमें बिजनेसमैन भी सिखा रहे होते हैं। क्या कमाल की उसने मुझे बात जानता है, मैं फासिकों से बुग़्ज़
ہوتا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے میں خود نیک نہیں ہوں, میں گناہگاروں سے نفرت کرتا ہوں, حالانکہ میں خود بھی گناہگار ہوں. میرے سامنے بیوی ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے, کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے اسلام کے تیری 5 پلر ملکیت ہیں, میں کوئی کمی آ جائے روزہ, گی. نماز, حج اور زکات. جنت کا سوال تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے, زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں, بس سر سے بوجھ اتارنا ہے, لمسم اماؤنٹ دے دینی ہے, یہ نہیں چلے گا. خدا را یاد رکھیے ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا, کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے, مجھے جہنم میں ڈالنے سے پھر تو میں ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے, آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے. رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. سب سے پہلا حق آخری آپ کی زکات کا حق ہے, آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا, اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات, کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے صدقہ کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. یہ میرے کرم کے لائق تھا, ایک صلہ رحمی کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان. اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, جمع ہونا آج کام سیکھ کے جانا ہے, سمجھ کے جانا ہے. اس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی, وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم گناہوں سے غریب, توبہ کرنے والا کوئی ایسا تم میں ہے اجنبی جیسا تو نہیں اس نے بیٹھا؟ گناہ کیا ہی صحابہ نہیں کرام نے ہے. کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں بہت ہے. پیارا عمل. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو دروازے بند مسکراتا ہے, کرو. وہی صحابہ میں نے نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی دروازے رحمت بند کر دیے. راضی ہو جاتی ہے, اب اور آپ اللہ علیہ کی رحمت السلام نے برستی ہے, فرمایا رب راضی ہو ارفعوا جاتا ہے. ایدیکم نبی پاک علیہ وقولوا السلام نے فرمایا لا 3 الہ بندے ہیں, الا اللہ, اللہ پاک انہیں آپ دیکھ اوپر کر اٹھا لو مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, لا الہ الا فرمایا اللہ اور پڑھنا شروع بہت کر خوش دو. ہوتا ہے. اب وہ 3 شداد بن بندے اوس کون کہتے سے ہیں ہم سب نے ہاتھ چیک اوپر کرنے ہم اٹھائے میں ہیں کہ نہیں. اور کلمہ پاک فرمایا پڑھنا نمبر 1 شروع کر دیا. وہ بندہ جو کچھ رات دیر اسی کو طرح ہم ذکر کرتے رہے, نبی پاک ذکر کرواتے رہے, اچھی اور طرح اس کے وضو بعد کرے, مالک کے پھر جنت نماز پڑھنے قاسم کھڑا ہو نعمت جائے, صلی اسے اللہ دیکھ علیہ کر اللہ وسلم پاک نے فرشتوں سے خوشخبری فرماتا سناتے ہے, فرمایا اے فرشتوں بتاؤ میرے ابشروا بندے کو نیکی فإن پر کس نے اللہ اکسایا قد ہے. غفر لکم, فرشتے عرض کرتے ہیں تمہیں مولا تو بشارت بہتر ہو کہ بے جانتا ہے. شک اللہ پاک نے اللہ تمہیں بخش فرماتا ہے ہاں میں دیا. جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اے مالک کہ کریم تو میں سے الحمدللہ ایک اے چیز اللہ پاک یعنی تو نے مجھے جہنم یہ کا خوف پاکیزہ دیا کلمہ ہے دے کر جو اس سے بھیجا, ڈرتا ہے, اسے اے اللہ پڑھنے تم میں کا سے حکم ایک دیا چیز اور اس جنت پر کی جنت امید کا دلائی وعدہ ہے بھی جو اس فرمایا کی امید بے رکھتا شک ہے. تو اپنے اللہ وعدے یہی کے خوف اور امید ہے خلاف جس نے نہیں اسے کرتا. رات کی نیند سبحان قربان کر اللہ, کے تو تیرے کلمہ حضور کھڑے ہونے پر طیبہ ابھارا ہے. افضل اب اللہ الذکر پاک فرماتا ہے لا اے الہ فرشتوں الا گواہ ہو جاؤ اللہ, کہ جس کے چیز کمال سے کے ڈرتا فضائل ہے ہیں. یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن اور امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا, جب دنیا سوئی ہو سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ کیا فرمایا, لا الہ الا بارگاہ میں آنسو بہائے, اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. ہمیں پوچھتا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتا, اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا. جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, میں ایک بزرگ کا جملہ اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں, جنت نصیب کرے, بڑے پیارے ہمارے اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. ان کا جملہ مجھے یاد رہ گیا, وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے, مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رحمت ان پر بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا مریں گے نا, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے زبان بھاری ہو جاتی ہے, رات کے جملے نہیں آخری حصے میں نکلتے. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب اس کے سمجھو, ساتھ والے سو جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ, گاڑی میں نماز پڑھنے لگتا ہے, اچانک بریک لگا, دیکھ کر بھی اللہ سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں. اپنے آپ سے اجتماع میں آنا, کچھ لوگوں کے منہ سے آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات. کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے, ایسے برا نہیں بنائیں نکلتا کہ ہے. کچھ عبادتیں ایسی کریں کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات کیوں اٹھ کر جو نماز جملہ پڑھنے سمجھنا کا میرا, لطف ہے نا,
جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے، جس کے اندر گندگی بھری ہونا، نوافل کے مقابلے گندی میں باتیں، بے حیائی، برے دوست بیٹھنا، گالی گلوچ، جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا، جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ہمیں کیا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے۔ تہجد کی نماز کی جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، درود پاک میں گزرتے ہوں، کلمہ پاک میں گزرتے ہوں، اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا، کلمہ پاک ہی نکلے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے، کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے، کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے، اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر، اپنے برتن کو اچھا اور رب جانے اللہ سے روز کلمہ پڑھتے رہا کر۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا ہے، تاکہ جب میری زبان بھاری ہو، سکرات کا عالم ہو، جب کبھی ہم تو زبان سے پریشان کلمہ ہوں جاری اور ہوتا ہے۔ رات نیند نہ اللہ آئے، سے کبھی دعا ایسا ہوتا ہے کرتا ہوں پریشانی میں مولا نیند نہیں مرتے آتی، وقت